صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے. وہ مشرکوں کو کیسا ہی گرا گزرے. جیسا کہ سورہ صف کے اندر ارشاد باری تعالی ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہ اللہ وہی ہے کہ جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے. میرے عزیزو، اسلام کے دشمنوں نے، رب کے باغیوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ رب کی بنائی ہوئی سرزمین پر 360 گاؤں کی عبادت کی جائے گی، ستاروں کو پوجا جائے گا، سورج کے سامنے سجدہ کیا جائے گا اور سمندر کو رب مانا جائے گا. لیکن میرے رب نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ دین تو ایک خدا 360 گاؤں کی نہیں بلکہ ایک خدا کی عبادت کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. جب انہوں نے اپنی ظالم و جابر قوم کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعلان کیا، ان کی عظمت کو بلند کیا، تو ساری قوم ان کی دشمن بن گئی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو نہیں چھوڑا. اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا اور کہا جاؤ نمرود کے دربار کے اندر اور میری وحدانیت کا اعلان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نمرود کے دربار کے اندر گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو بلند کیا. تو نمرود نے کہا تھا نہیں تمہارا رب میں ہوں، پالنہار میں ہوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں تو رب نہیں ہو سکتا. میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے تجھے زندگی دی ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے سورج کو پیدا کیا، میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو نکالتا بھی ہے غروب بھی کرتا ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو مزین کیا، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے تجھ کو حکومت دی، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے تجھ کو بادشاہ دی ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے تجھے اور مجھے زندگی دی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سننے کے بعد میں نمرود کو کچھ بھی اس کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی گرا کچھ بھی نہیں گزرا. لیکن وہ رب اس باغی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا. قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ آگ کے اندر جاتے جاتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے. اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے دربار کے اندر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، رسالت عطا کی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پچھلے نبیوں کی طرح فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں. تو فرعون بھی وہی کہتا ہے کہ تمہارا رب میں ہوں، تمہارا پالنہار میں ہوں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تو رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے تجھے حکومت دی. میرا عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ظالم و جاہل قوم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ اس کے خدائی کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو بلند کیا. اسی طریقے سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو بلند کیا تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخت کار پر لٹانے کی کوشش کی. لیکن اس مشکل مرحلے وقت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو نہیں چھوڑا. آخر میں شاہ کون مکہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاص کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں اور جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو بلند کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، تو ابو جہل نے کہا تھا کہ خدا کی نہیں بلکہ 360 خداؤں کی عبادت کی جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے نام کو بلند کروا دیا. اسی طریقے سے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کی چٹان کے نیچے آئے تو امیہ بن خلف نے کہا تھا کہ بلال بھول جائے خدا کو. حضرت بلال نے کہا تھا ایک خدا کا نام لیا تھا، ایک خدا کا نام لیتا ہوں اور ایک خدا کا نام لیتا رہوں گا. میرے عزیزو، ظلم مٹ گیا، اسلام جیت گیا، امیہ بن خلف ہار گیا اور حضرت بلال جیت گئے. اس لیے میں دنیا کے ان ظالموں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بابری مسجد کو گرا کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے بابری مسجد کو منہدم کر دی ہے، اب دھیرے دھیرے ہم مسلمانوں کی تمام عبادتوں کو منہدم کرتے رہیں گے، وہ اسلام مٹتا رہے گا.
میرا عزیزو میں آج کے دشمن سے، آج کے فرعون سے، آج کے دجال سے کہنا چاہتا ہوں، ارے تمہارا ظلم تو کچھ بھی نہیں، تم سے پہلے کے اسلام کے دشمن آئے، وہ نرد بنا آپ کو بہایا گیا، عام مسلمانوں کو نہ قتل کیا گیا، تمہارا ظلم تو کچھ بھی نہیں، ان کا ظلم تمہارے ظلم سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا، تب بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت کو اور اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے جو لوگ بابری مسجد کو گرا خوش بناتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے بابری مسجد کو گرا خوش بنائی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دن تو نہیں کہ بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر ہوگی اور وہاں اذان کی آوازیں گونجے گی۔ ہم بابری مسجد کو تو نہیں بچا سکے، لیکن بابری مسجد کے بدلے میں ہزاروں سینکڑوں مسجد تیار ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے دشمنوں کو اور جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت کا اقرار، جو اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، ان کو نیک و نابود فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا